حضرات محترم جو مولوی یہ کہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے وہ عالم شر ہے، اور جو مولوی یہ کہے جو پوری دنیا کو یہ پیغام دے دے سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، تیرے تو وصف تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہو تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے، وہ عالم خیر ہے عالم حق ہے۔ جو مولوی یہ کہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں وہ عالم شر ہے، اور جو پوری دنیا کو یہ پیغام دے دے اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دو وہ عالم خیر ہے۔ جو مولوی یہ کہے کہ یا رسول اللہ اللہ نعرہ لگانا حرام ہے وہ عالم شر ہے، اور جو پوری دنیا کو یہ پیغام دے دے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، قیس میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے وہ عالم خیر ہے۔ جو مولوی یہ کہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منانا حرام ہے وہ عالم شر ہے، اور جو پوری دنیا کو یہ پیغام دے دے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس عرض کے دل اے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم و رضا دن میں جب تک تب ذکر کا سناتے جائیں گے وہ عالم خیر ہے۔ جو مولوی یہ کہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا حرام ہے وہ عالم شر ہے، اور جو پوری دنیا کو یہ سلام سکھا کر دنیا سے چلا جائے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ عالم خیر ہے۔ الغرض پوری دنیا کے مسلمانوں کے سینوں سے جو محبت رسول کا چراغ بجھا دے وہ عالم شر اشرف علی تھانوی ہے، اور جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں نبی کی محبت کا مدینہ بنا کر پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو روشن کر کے چلا جائے اسی کا نام امام احمد رضا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، فیضان حضور تاج الشریعہ، کلام اعلی حضرت، شان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں تعلیم کی کمی ہے، تو آج ہمارے قوم کے لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کون کیسا ہے، کون اپنا ہے، کون بیگانہ ہے۔ اے مسلمانوں، اگر آپ علم دین مصطفیٰ سے آراستہ ہوتے، اپنے بچوں کو تعلیم دین مصطفیٰ سے آراستہ کیا ہوتا تو آج معاملہ بالکل صاف ہو جاتا کہ کون مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وفادار ہے اور کون میرے آقا کا غدار ہے۔ آج کے زمانے میں بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جو بیچ چوراہے پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اے سنیو، اگر دنیا میں رہنا ہے تو مصطفیٰ کی محبت میں جیو، مصطفیٰ کی محبت میں مرو۔ اگر تم دنیا میں اپنے ایمان کو بچا کر دنیا سے گئے ہو تو یاد رکھنا سنیو، تو یہ ایمان جو تم دنیا سے بچا کر گئے ہو یہی ایمان تمہاری قبر میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن اگر تم اپنے دلوں کے اندر اپنے دل کے اندر بغض رسول کا بسا کر گئے ہو تو یاد رکھو یہی بغض رسول تمہاری پٹائی قبر میں بھی کروائے گی اور حشر میں بھی کرواتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل کے اندر نبی کی محبت بسا کر جاؤ۔ تم اگر نبی کی محبت اپنے دلوں کے اندر بسا کر کے جاؤ گے تو یاد رکھنا مصطفیٰ تمہاری شفاعت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیغام اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن آج ہماری قوم کا ایک المیہ ہے، آج لوگ اپنے بچوں کو عالم حافظ قاری بنانا بالکل ناپسند کرتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، علم دین مصطفیٰ سے اپنے بچوں کو آراستہ کرنا یا اس کو ایک عیب سمجھنا یہ عیب نہیں ہے،
بلکہ میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، کملی کے دولہا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو، بڑے سے بڑا انجینئر ہو، بڑے سے بڑا پروفیسر ہو، بڑے سے بڑا لیکچرار ہو، بڑے سے بڑا سائنسداں ہو، اگر وہ قبرستان سے گزر جائے تو اس کو گزرنے سے مردے کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، لیکن اگر یہی مہمان رسول اگر کسی قبرستان سے گزر جائے تو میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ 40 دن کے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی بلندی پروردگار عالم کے نزدیک زیادہ مقبول ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک زیادہ مقبول نہیں ہوتی تو ان کا مقام اگر جاننا ہے تو مصطفیٰ کی حدیث کریمہ سے پتہ لگاؤ۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ ایسے میرے مصطفیٰ نے نہیں ارشاد فرمایا تھا یہ انبیاء کے وارثین ہیں، یہ نائبین مصطفیٰ ہیں، یہ نائبین مصطفیٰ ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، وہ زمانہ اور تھا جب سارے انبیاء کرام ایک بعد ایک آتے گئے، اسلام کو پھیلاتے گئے، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سرزمین پر تشریف لانے کے بعد اسلام کا بول بالا کیا، باطل کا مقابلہ کیا۔ اب پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد میں کوئی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ اب اگر اس سرزمین پر اسلام کو پھیلانے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ کربلا کے امام حسین ہے۔ اس سرزمین پر اگر اسلام نبی کے بعد کوئی اسلام پھیلانے والی ذات ہے تو بغداد کے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس سرزمین پر اگر اسلام کو اگر پھیلانے والی کوئی شخصیت ہے تو ہند کے راجا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کو پھیلانے والی ذات اگر کوئی ہے تو آپ کے شہر بہرائچ کے سید سالار سلطان الشہداء سید سالار مسعود غازی ہے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، جس اسلام کو میرے مصطفیٰ نے پھیلایا تھا، جس اسلام کو امام حسین نے پھیلایا تھا، جس اسلام کو سرکار غریب نواز نے پھیلایا ہے، جس اسلام کو سید سالار نے پھیلایا ہے، جب یہ اندھے اور لنگڑے اور بہرے وہابیوں نے اس اسلام پر حملہ کیا تھا تو اسی اسلام کو بچانے کے لیے بریلی کی سرزمین سے علامہ رضا علی خان کا پوتا علامہ تقی علی خان کا لخت جگر امام احمد رضا نے اپنے قلم کو ہر کر دیا اور ان گستاخوں کو بتا دیا کہ میرے نبی کی شان تم جاننا چاہتے ہو، اعلیٰ حضرت کو بتا دیا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ تو اس پیغام کو میرے امام نے دیا ہے۔ جب یہ دو ٹانگ کا مولوی مصطفیٰ کو برا بھلا کہنا شروع کیا تو بریلی کے امام احمد رضا نے ہم سب کی سنیت کی جان امام احمد رضا خان نے اپنے قلم کو حرکت دیا اور حرکت کو دینے کے بعد میں پوری دنیا سنیت کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ اے سنیو، اگر ہمارا ایمان محفوظ ہے تو بریلی کے امام احمد رضا کی دین ہے۔ اگر میرا امام قلم نہ چلاتا تو معلوم نہیں آج میں کس حالت میں ہوتے۔ آج ہمارے قوم کے لوگ، آج ہمارا نوجوان طبقہ نقل کرنے میں سب سے زیادہ آگے نظر آ رہا ہے۔ آج ہمارے قوم کے جو نوجوان طبقے کے لڑکے ہیں، نوجوان طبقے کے لوگ ہیں، آج ہمارے بچے ایسے ہیں جن کے ہاتھوں میں موبائل 10,000 50,000 کی موبائلیں رکھتے ہیں۔ حضرات محترم، اگر تعلیم کی بات آ جاتی ہے تو اپنے اماموں کو 10,000 5,000 6,000 کی تنخواہ کی بات کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو موبائل یا ان کی خواہشوں کو پورا کرنا ہوتا ہے تو 50,000 کی خواہشوں کو پورا کر دیتا ہے۔ آج وہی نوجوان طبقہ جو آج نقل کر رہا ہے، تو آج ہمارے نوجوان طبقے اگر نقل کرتے ہیں تو کسی دنیا دار کی نقل کر رہے ہیں، اگر نقل کر رہے ہیں تو کسی ایکٹر کی نقل کر رہے ہیں، اگر نقل کر رہے ہیں تو کسی دنیا دار کی نقل کر رہے ہیں، اگر نقل کر رہے ہیں تو کسی سلمان خان کی نقل کر رہے ہیں، تو شاہ رخ خان کی نقل کر رہے ہیں، کسی ناچنے والے کی نقل کر رہے ہیں، کسی گویے کی نقل کر رہے ہیں۔ اے سنیو اور جھاڑا جلہن پورا کے سنی صحیح لگتی نا مسلمانوں، اس بات کو نوٹ کر لو، اگر آپ کو نقل ہی کرنا ہے تو کسی ناچنے والے کی نقل نہ کرو، کسی گویے کی نقل نہ کرو، کسی دنیا دار کی نقل نہ کرو۔ اگر نقل ہی کرنا ہے تو صدیق کی صداقت
की नकल कर लो, अगर नकल ही करना है तो फारूक आजम की नकल कर लो, अगर नकल ही करना है तो उस्मान गनी की नकल कर लो, अगर नकल ही करना है तो हजरत मौलाई कायनात की नकल कर लो, अगर नकल ही करना है तो गौसे आजम की नकल कर लो, अगर नकल ही करना है तो गरीब नवाज की नकल कर लो, अगर नकल ही करना है तो सैयद सालार की नकल कर लो, अगर नकल ही करना है तो इमाम अहमद रजा की नकल कर लो, अगर नकल ही करना है तो मुफ्ती आजम की नकल कर लो, और असले हाजिर में मेरे पीर सरकार ताज शरिया की नक्शे कदम पर अपना लो, और असले हाजिर में हुजूर ताज शरिया के नक्शे जिगर अल्लामा असद रजा की नकल कर लो, तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा रिहान साहब क़िबला, नारे तकबीर, फैजान हुजूर ताज शरिया, नारे रिसालत। सबसे पहले जरूरी है कि अगर अपना आइडियल बनाना है तो किसी अल्लाह वाले को अपना आइडियल बना लो। अगर तुम अपने आइडियल, अपने मुक्तदा, अपने रहनुमा किसी अल्लाह वाले को बनाओगे तो सुनियो, ये 4 दिन की जिंदगी है, फिर उसके बाद में सब अंधेरी रात ही है। जब कब्र के अंदर जाओगे तो कोई दुनियादार काम नहीं आएगा, जब तुम कब्र के अंदर पहुंचोगे तो कोई ओहदेदार काम नहीं आएगा, जब तुम कब्र के अंदर दाखिल होगे तो कोई सरमाए हयातदार काम नहीं आएगा, कोई मालदार काम नहीं आएगा। अगर कब्र में कोई काम आने वाली जात है तो मदीने के ताजदार काम आएंगे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है जो कब्र के अंदर भी काम आएगी और मैदान महशर के अंदर भी काम आएगी। याद रखो मुसलमानों, जो कौम अपने रहनुमाओं को भूल जाती है, जो कौम अपने रहनुमाओं को भूल जाती है, जो कौम अपने मुक्तदाओं को भूल जाती है, वो कौम तबाह हो जाती है, वो कौम बर्बाद हो जाती है। आज हमारे मुआशरे का इतना अलमिया खराब हो चुका है, आज हमारे मुआशरे के लोग इतने खराब होते हुए जा रहे हैं। उसकी वाहिद वजह यही है कि ना हमने अपने बाअमल उलमा की सोहबत को इख्तियार किया है, ना अपने इमामों की कदर हमने की है, ना अपने रहनुमाओं और पेशवाओं की कदर हमने की है। यही वजह है कि आज दर बदर मारे जा रहे हैं, यही वजह है कि दर बदर ठोकरे खाते हुए फिर रहे हैं, यही वजह है कि तरह तरह की परेशानियों से मुलबिस होते हुए नजर आ रहे हैं। आज क्या वजह है कि हमारी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है? आज क्या वजह है कि अल्लाह की बारगाह में हमारी इल्तिजाएं कबूल नहीं होती है? उसकी वजह यही है कि हमने मस्जिदों को वीरान कर दिया है, उसकी वजह यही है कि हमने मदरसों को वीरान कर दिया है, उसकी वजह यही है कि हमने अपने मुक्तदाओं को, अपने रहनुमाओं को पीछे छोड़ दिया है। ऐ लोगों, याद रखो, जब तक तुम अपने पेशवाओं को, अपने मुक्तदाओं को तुमने अपने पीछे छोड़ कर रखा है, तब तक तुम्हारी दुआओं कबूल नहीं हो सकती है। अगर अपनी दुआओं में तासीर पैदा करना चाहते हो, अपनी दुआओं में असर पैदा करना चाहते हो, तो इन रहनुमाओं को, उलमाए किराम को, अपने मुताल्लिकीन को, फुक़हाए इज़ाम को आगे बढ़ा दो और इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह अपनी दुआओं को कबूल। लेकिन जरूरी है कि सबसे पहले इन अइम्माए किराम, उलमाए किराम की आप कदर करें। अगर आप इन उलमाए किराम की कदर करेंगे तो याद रखो, सुनियो, तुम्हारे लिए यहाँ भी निजात है, वहाँ भी निजात है। ये तुम्हारे लिए यहाँ भी रहनुमाई कर रहे हैं और कल इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी रहनुमाई करते हुए नजर आएंगे। इसलिए जरूरी है कि जब तक दुनिया में रहो मसलके आला हज़रत पर कायम रहो। यही दुआ करो हमेशा कि ऐ परवरदिगार आलम, कुछ रहे या ना रहे, बस यही है कि नबी की मोहब्बत में जिलाए और नबी की मोहब्बत में दुनिया से उठाए, और जब मैदान महशर में हम लोग जाएं तो यही कहें कि यही तो कमली वाला मुस्तफा है, यही तो मदीने का ताजदार है, यही तो हमारी शफाअत करवाने वाले मेरे मुस्तफा है। इंशाअल्लाह अगर आपके दिल में ऐसी मोहब्बत और ऐसी नियत रहेगा, यही ईमान रहेगा, तो इंशाअल्लाह आपके लिए यहाँ भी कामयाबी है और वहाँ भी कामयाबी है। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, बस मैं अपनी तकरीर को इसी पर इत्तिफा कर रहा हूँ। रब्बे कदीर अपनी बारगाह में जो अल्फाज हमने कहे हैं अपनी बारगाह नाज़ में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। जब तक हम दुनिया में रहे बस लगे आला हज़रत पर कायम रहे, और जब दुनिया से उठाए ईमान पर खात्मा बिल खैर नसीब अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।